اچھا خوشی میں لوگوں سے بڑے بڑے وعدے بھی مت کر لیا کرو. میں بھی بھگتا ہوا ہوں بہت دفعہ کسی سے نا مجھے ترس آیا کسی کے اوپر, یار اتنے پیسے میری طرف سے, بعد میں وہ تو بھی ٹھیک ہو گیا, اب ہمیں ترس بھی آنا ختم ہو گیا, اس کے حالات بھی اچھے ہو گئے. بھگت آدمی کہتا ہے, اب وہ کہہ رہے دو, تم نے بولا تھا. تو بھائی ایک دم 2-3 آنسو دیکھ کے ایک دم ڈھیلے بولو نہ ہوا. جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا, غم میں ہوتا ہے, آدمی ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب تم غصے میں ہو تو کبھی کسی کو دھمکی نہ دو, اور جب خوشی میں ہو تو کسی سے وعدے مت کرو. نہ خوشی میں انسان نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نہ نفرت اور بغض میں نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, غصے میں بھی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا. نارمل جب ہوگے تو اس وقت دیکھو کہ کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا میں نے وعدہ کرنا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ دیکھو نا, کیونکہ شروع میں بڑے جذبات ہوتے ہیں تو کیسے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں لوگ. ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا, بڑے تاجر ہیں, میرے پاس آئے کہ میری یہاں شادی ہو رہی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ 3 کروڑ کا پلاٹ میرے نام کر دیں نکاح نامے میں. نکاح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا. میں نے اس بندے کو سمجھایا, میں نے کہا کیا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں تیری اس محبوبہ میں, 3 کروڑ کا پلاٹ تو اس کو دے رہا ہے, تمہارے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے. یہ کہہ رہے نہیں میری فیس بک پہ دوستی ہوئی ہے, لڑکی بالکل ٹھیک لگ رہی ہے مجھے. فیس بک پہ تو جج کیسے کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار. مجھے انہوں نے جہاز کا ٹکٹ دیا, بہت قریبی دوست, کہ آپ میرا نکاح پڑھائیں گے. نکاح مجھے کیا پتا کس سے نکاح ہو رہا ہے, اب میرا دوست تھا. میں نے جب مہر دیکھا میں نے کہا کیا پاگل ہو رہا ہے, 3 کروڑ کے پلاٹ دے رہا ہے, اور بھی بہت کچھ دے رہا تھا وہ. میں نے کہا میرے بھائی ابھی تو عشق میں پاگل ہوا ہے, اتنے بڑے بڑے وعدے مت کرو. کہہ رہے نہیں لڑکی ایک نمبر ہے. میں نے کہا کہاں سے پتا چلا؟ کہہ رہے فیس بک پہ میری اس سے 1 مہینہ چیٹنگ ہوئی ہے, میں نے اندازہ لگا لیا کہ بہت نیک ہے. میں نے کہا یار فیس بک پہ نہیں اندازہ ہو سکتا, تمہارے نہ کوئی رشتہ دار ہے. بہت سمجھایا اس بندے کو کہ یار اس کو بھی تو محبت ہے نا. کہہ رہے نہیں سیکیورٹی تو چاہیے نا اس کو. میں نے کہا تمہیں نہیں چاہیے سیکیورٹی؟ تم بھی تو اس کو یہ بھی تو پتا چلے گا تم بہت اچھے ہو, یا یہ نہیں پتا چلا جب بہت اچھے ہو تو سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کیوں لکھوا رہی ہے؟ دیکھو معقول بات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. ابے اس کو بھی تو 1 مہینے میں تم سے فیس بک پہ چیٹنگ سے پتا چل گیا ہوگا بہت اچھے ہو, اعتماد ہے تبھی تو شادی کے لیے اوکے کیا نا. تو اب وہ سیکیورٹی کے لیے 3 کروڑ کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ 3 کروڑ تو صرف ایک پلاٹ تھا, اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تھا, پھر گھر بھی نام ہوگا, یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا. اچھا وہ لڑکی اتنی ہوشیار تھی, وہ ایک اور قاضی لے کر آئی ہوئی تھی اپنی طرف سے, لڑکی والے نا, جو مجھ پہ روپ ڈالنے کے لیے کہ جو مہر ہے وہ لکھو. اب میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے بیٹا اس کا بیڑا غرق. اچھا اب میں اشارے بھی نہیں کر رہا, لڑکی والے دیکھیں گے یار یہ تو ہمارا سارا کیا ہمارا پروگرام ہی برباد کر رہے ہیں. تو میں نے کیا کیا, وہ 1-2 دوست تھے نا, ان کو یوں کر رہا ہوں نا, اس کو دولہا کو سائڈ پہ لے کے جا دولہا کو. وہ سائڈ پہ لے کر گئے. پھر میں نے لڑکے کو بلایا, وہ تو دولہا کا میرا ہی دوست تھا وہ, اس کو میں نے بولا اس کو سمجھا خدا کے بندے مت کریے کام, 3 کروڑ میں تجھے 4 بیویاں مل جائیں گی. تو لیکن وہی ہے دماغ نہیں تھا. اب وہ بیزار ہو گیا, ہم نے کہا جاؤ بھاڑ میں, ہم نے لکھ دیا, وہ نکاح پڑھا دیا. میرا خیال ہے 15-20 دن گزرے ہوں گے. اس کے بعد وہ ہمارے دوست کے فون آ رہے ہیں, یار یہ تو بڑے 2 نمبر نکلے, یار یہ تو بڑے یہ نکلے. میں نے کہا انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو, بھوت سوار تھا نا. اب طلاق ہو گئی ان کی, طلاق بھی ہو گئی, بدنامی بھی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتے. اور یہ تو وہ ہیں جو ہمیں دکھائے ہوئے تھے, باقی جو اس نے جو لوگوں کو 2 رشتہ داروں پہ خرچ کیا شادی پہ اور ہنی مون پہ, وہ الگ ہے. سب لٹ پٹ کے بیوی بھی شاٹ اور پیسہ بھی شاٹ. اس لیے کہتے ہیں جب بہت زیادہ آدمی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, جذباتی ہوتا ہے, اس وقت فیصلے نہیں کرنے. کیونکہ عشق چڑھا ہوا تھا نا, 3 کروڑ بھی ہلکے لگ رہے تھے. وہ سمجھ رہا تھا کہ مفتی صاحب کباب میں ہڈی بن رہے ہیں. مفتی صاحب کیا بن رہے ہیں کباب میں. تو نہ میرے بھائی جذبات میں کبھی کسی سے انسان وعدہ کرے. میں خود بھی ان چیزوں کی مجھ سے بھی مخالفت ہوتی ہے, یہ 3 کروڑ والی تو نہیں ہوئی الحمدللہ کبھی, لیکن انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ بھئی جذباتیت یہ بری چیز ہے. اگر کبھی ہو بھی جائے توبہ استغفار کر کے انسان اس کی اصلاح کی کوشش کرے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرے جو شیخ ہیں نا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب، جن سے میں بیعت ہوں، میں نے 30 سال ان کے ساتھ گزار دیے ہیں. آپ حیران ہوں گے، اور بہت کلوز ہو کے گزارے ہیں. 30 سال میں نے ایک دفعہ انہیں اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس میں. حالانکہ پہلے تو ہم 8 سال تو بہت ہی کلوز رہے ہیں. غصہ بھی آتا ہے انسان کو، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غصہ ہوتا ہے. 30 سال میں ایک دفعہ چیختے ہوئے ہوتا ہے نا اپنے ماتحتوں میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو یہاں سے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سنتے تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت زیادہ غصہ آتا تھا تو پتہ ہے کیسے؟ صرف چہرے سے پتہ چلتا تھا صحابہ کو کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ. مجھے جب بہت غصہ آئے گا نا تو چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اسٹائل سے پتہ چل جائے گا آپ کو. ہم سب کا یہی حال ہے، میں اکیلا تھوڑی ہوں. جب غصہ آیا ہوگا نا اٹھک پٹک کلابازیاں کھا رہا ہوگا. ہم سب کی حال، چیخ الگ رہا ہوگا، گلا الگ پاٹ رہا ہوگا، اور چیزیں اٹھا کے الگ پھینک رہا ہوگا، الگ لاتے. ایک خاتون نے خلا لیا، بھی میں نے کہا یہ خلا بنتا نہیں ہے. کیا کرتا تھا شوہر؟ کہتے وہ غصے میں بہت مارتا تھا. میں نے کہا آپ کو مارتا تھا کہ نہیں؟ دیواروں کو مارتا تھا. میں نے کہا یہ اس زمانے کا عظیم شوہر ہے جس کو غصے میں پتا ہے کہ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، دیواروں کو مار کے، بالٹیاں توڑ کے، گلاس توڑ کے اپنی ٹھڑک ختم کر رہا ہے. یہ بہت عظیم شوہر ہے اس زمانے کا. ورنہ آج کل غصے میں کنٹرول ہے کسی کو؟ میں نے کہا اس اتنے نیک انسان سے خلا لے رہی ہو یار. 2 سال ہوئے شادی میں، جب بھی غصہ آیا گلاس توڑے ہیں اس نے. اور یہ بھی نہیں کہ بیوی کے سر پہ توڑے، دائیں بائیں توڑے. میں نے کہا گلاس کا کوئی میں خرچہ دے دوں گا گلاس جوڑنے کا. لیکن خواتین میں بھی برداشت ختم ہو گئی ہے آج کل. تو ہم اور آپ جب غصے ہوتے ہیں تو قلابازیاں کھاتے ہیں، یہ توڑ دو، اس کی ہڈی توڑ دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ الحلم اور انا تھا نا، برداشت. تو ہمارے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ آپ، اچھا خوشی میں بھی ہم پاگل ہوتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اچھل کود بچھائی بھی ہوتی ہے. ہم لوگ وعدے کر رہے ہوتے 3 کروڑ کیا 5 کروڑ لے لیں مہر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، حتی اذا سر استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر. صحابی کہتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں نا، آپ کا چہرہ ایسے چمکتا جیسے 14ویں کا چاند، ایسے نور کی کرنیں نکلتی تھی اس سے، ایسے چمکتا تھا چہرہ، جس سے صحابہ سمجھ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں. اور جب غصہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، غضب بھی آتا تھا، تو اس غضب میں کیا ہوتا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے چہرے پہ نچوڑ دیے. غصے سے آپ کا چہرہ ایسے سرخ ہو جایا کرتا تھا. آواز نہیں ہوتی تھی کہ چیخنا چلانا، دفع ہو جاؤ، یہ کر لو. یہ چیز میں نے اپنے شیخ میں دیکھی ہے. ان کو ہم نے دیکھا ہے کتنا مرضی کوئی ستا لے، غصہ کرے، فیصلہ ہمیشہ تحمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، تمام ہر چیز پہ نا پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد ایک رائے قائم کرنا. دوسری بات، جلد بازی نہ کرنا کسی چیز کے فیصلہ کرنے میں. پھر بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو تھوڑی کہنے وہ فرشتے ہیں، لیکن قوائف پورے کر دیتے ہیں. بھائی کوئی رائے کسی شخص کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے، جلدی نہیں، تمام پہلوؤں سے، اس کے تمام پہلوؤں پہ غور کر کے پراپر نالج لے کے ایک رائے قائم کرنی ہے. پھر بھی انسان غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایک پروسیس تو پورا کیا نا. میں اور آپ اس پروسیس کو پورا نہیں کیا. ہمیں کوئی آ کے بول دے نا وہ چور ہے، 2-4 لوگ بولے، ہمیں کوئی آ کے بول دے نا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، ہم ایسے جذبات نہیں ہے. 2 دفعہ بولے گا، 3 دفعہ بولے گا، ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے گا، لگتا ہے کہ بیوہ واقعی میں ہو گئی ہے، کیونکہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ بھی ہم نے دیکھا، فیس بک پہ بھی خبر چل رہی تھی. جب سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً بیوہ ہو گئی ہوگی. یہ میچورٹی نہیں ہے کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں، ابے جب میں زندہ ہوں تو بیوہ کہاں سے ہو گئی ہوں. تو اللہ میاں نے یہ جو فرمایا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز ہے، تو یہ تعریف میں نہیں کہا، بلکہ انسان کا ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. تو اس سے خلاصہ بس بیان کا یہی نکلا کہ ہماری قوم بھی جلد باز، مسلم حکومتیں بھی جلد باز ہیں، حکومتیں بھی جلد باز ہیں ہماری. وہ بھی بہت سے ٹھک 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 ایسے فیصلے کرتی ہیں، بعد میں جب عوام کی طرف سے چپیٹے پڑتے ہیں نا ان کو، تو ان کو پیٹرول دھڑام سے اتنا سستا، اب پتہ نہیں 15 روپے کی رپورٹ آ رہی ہے، خوش نہ ہو، ایسا نہ ہو یہ گلے پڑ جائے. 15 روپے پتہ نہیں افورڈیبل بھی، بول تو اتنا کبھی ہوا نہیں ہے. 15 روپے 5 روپے
رپورٹ 15 کی تھی, چلو 5 کر دیا, شکر ادا کرو, اچھی بات ہے. تو بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں, بھائی یہ کر دو وہ کر دو, اس کے بعد بھگت رہے ہوتے ہیں. تو حکومتیں بھی جلد باز ہیں اور قوم بھی کیا ہے, جلد باز. آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو دنیا میں کامیابی کے جو بھی اصول اختیار کرے گا, چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو, دنیا دار الاسباب ہے. جو کامیابی کے اصول اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا میں کامیاب کریں گے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کافر یہ کام کر رہا ہے یا مسلمان یہ کام کر رہا ہے. سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر ایک کافر ہے, وہ ایکسرسائز کرتا ہے, کھانے پینے میں اس کی ایک تمیز سے زندگی گزارتا ہے, اس کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور ایک مسلمان تہجد گزار, نمازی, پرہیزگار, صبح و شام میرے بیان سن کے پراٹھے پھوڑ رہا ہے اور حلوے مانڈے کھا رہا ہے اور پڑا رہتا ہے, بس نماز کے لیے اٹھ کے آئے گا, خشوع و خضوع سے نماز پڑھ کے دوبارہ وہیں مسجد میں لیٹ جائے گا, تھوڑے دن میں دھماکے سے پھٹ جائے گا. یہ کیا خیال ہے؟ ناکام ہو جائے گا یہ. اب کوئی کہے یہ دیکھو کلمہ گو مسلمان تھا اور وہ کافر, وہ 99 سال جی کے گیا ہے, حالانکہ اللہ کا دشمن, اور اللہ نے اس کو 30 سال میں ہی موت دے دی. اس کا مطلب اللہ کو بھی مسلمانوں کا خیال نہیں ہے. تو یہ دلیل درست ہوگی؟ اللہ کہے گا بھائی دنیا دار الاسباب ہے, جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا, چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, میں اسے دنیا میں کامیاب کروں گا. تو ناکامی کے اسباب ہیں جلد بازی, حلم اور عناد کی کمی. یہ سبب مسلمان قوم میں آج کل بھرپور طریقے سے پائے جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دنیا میں کیا ہیں بھائی, ناکام. اور جو یورپین کنٹریز ہیں, جو غیر مسلم کنٹریز ہیں, ان میں آپ کو میچورٹی ملے گی. وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو جلد بازی میں نہیں کرتے, بہت ان کے مشورے ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, تمام پہلوؤں پہ, پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے ایک قانون پاس کرتے ہیں وہ, جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ان کو کامیابی دی ہے. تو یہ جو اسلام نے ہمیں قرآن میں بتایا نا کہ جلد بازی نہیں ہونی چاہیے, یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے, یہ ہماری دنیا کو بھی کامیاب کرانے کے لیے. اس لیے جب بھی کوئی پیسے مانگا کرے تو نہ پکڑا دیا کریں. کہیں فوراً کوئی لڑکی حسینہ نظر آ گئی, جلد بازی میں پیغام بھیج دیا. شادی ہوئی, اس نے طبیعت سے کیا لگائی, ایک حکیم صاحب کی 2 بیوی ہمارے جاننے والے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, پنجاب میں ہے. تو وہ اتنے ڈپریشن میں نا, اتنے ڈپریشن میں, ایک دن میں ان سے ملنے گیا تو اس میں بھی ہیں وہ, یعنی کوئی اسلامی تنظیم میں بھی ہیں. تو میں نے کہا آپ اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا یار میں نے جب سے دوسری شادی کو بھی ان کے 20 سال ہو گئے, تو اس وقت سے میں ڈپریشن ہی جھیل رہا ہوں. میں نے کہا کیسے, کیا ہوا تھا؟ کہہ رہے یار چلتی بھی ایک سڑک پہ لڑکی جا رہی تھی خوبصورت, تو ہم بھی اس کے پیچھے نکل لیے. سلیکشن کا وے آف سلیکشن دیکھ رہے ہیں, بالکل یہی اسٹائل. اچھا جب پہلے میں ان سے ملا نا, وہ حکیم ایسے لال ٹماٹر, اور لوگ ان کی صحت پہ رش کرتے تھے کہ یار یہ حکیم کھاتا کیا ہے, یہ اتنا صحت مند آدمی تھا وہ, اتنے صحت مند آدمی. لوگ بولتے تھے یہ بندہ کھاتا کیا ہے یار. جب میں دوبارہ ملا تو میں نے کہا یار یہ تو پروگرام ہی بڑھ گیا ان کا. تو میں نے کہا ہوا کیا؟ کہہ رہے ہیں یار اصل میں وہ ایک لڑکی یہاں سے, ان کی کلینک کے قریب ہی سے نا, ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہی تھی, بیٹی بڑی خوبصورت تھی, ہم بھی وہ مشتے تو کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ, تو کنٹرول میں سب کچھ تھا نہیں, ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہم بھی یہیں پیچھے پیچھے نکل لیے, گھر تک پہنچ گئے ہم. کہہ رہے اتنا میں نے اصرار کیا اور اتنا پیچھے پڑا کہ بھائی اس لڑکی سے شادی ہو گئی. کہہ رہے وہ اتنی بد اخلاق, اتنی بدتمیز کہ اس نے میرا سر گنجا کر دیا. جب بات کرے گی ایسا لگتا ہے اٹھا کے کیا مار رہی ہے, پتھر مار رہی. اب طلاق کا ان کی سوسائٹی میں رواج نہیں ہوگا, یا بچے ہو گئے ہوں گے مجبوراً رکھا ہوگا, تو وہ سارے کشتے اور معجونوں کا پروگرام برباد ہو گئے. تو یہ کیا ہے بھائی, جلد بازی. تم خالی منہ دیکھ کے کسی کے پیچھے تم جا رہے ہو, دیکھو تو صحیح ہے کیا, خاندانی بھی ہے کہ نہیں. تو ہمارے ہر فیصلوں میں, تجزیوں میں جو برائی ہے وہ کیا ہے بھائی, جلد بازی کی ہے. اس لیے قرآن کے مطابق اس برائی کو اپنی سوسائٹی سے ہمیں نکالنا پڑے گا. تو اس سے ہماری زندگی کیا ہو جائے گی, اچھی. دیر سے فیصلہ کر لو لیکن درست فیصلہ ہو. وہ زیادہ, سلیمان احمد صاحب ہیں نا ٹائم لینڈر والے, بڑی زبردست بات کرتے ہیں کہ پلاننگ کرنے میں آپ کئی گھنٹے لگا دو اور کام آدھے گھنٹے کا ہو,
प्लानिंग 1 घंटे की हो, काम क्या हो आधे घंटे का हो, उसमें कामयाब हो जाओगे आप। लेकिन काम में 2 घंटे लगा दिए, उसकी प्लानिंग आधा घंटे की भी नहीं थी, तो 2 घंटे की मेहनत भी आपकी बर्बाद होगी, सिमत ही सही नहीं होगी आपकी। फिर वो मिसाल देते हैं टाइम रेंडर वाले ना चीते की। चीता 5 से 10 मिनट में शिकार करता है। चीता टाइगर जो है ना, है हाँ 90 सेकंड में, 90 सेकंड में अपने हदफ को पा लेता है वो। लेकिन उस 90 सेकंड के लिए प्लानिंग 1-1, 2-2 घंटों की भी बाज़ दफा करता है वो, क्योंकि उसको पता है कि मैं जब इतना भागूंगा ना, इतनी किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से, तो मेरे अंदर की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। उस वक्त अगर ये शिकार हाथ से निकल गया तो इसका खतरा होता है कि चीता भूख से मर जाए, क्योंकि इतनी एनर्जी वो खर्च कर चुका होता है कि दोबारा उसको नया हिरन के लिए फिर बहुत इंतजार करना पड़ता है। बाज़ दफा वो मर जाता है, उसमें हार्ट अटैक से मर जाता है। इसलिए वो कहता है भाई मेरे जो अल्लाह ने सलाहियत महदूद दी है, तगड़ तगड़ मैं दौड़ सकता हूं, लेकिन एक हद तक तो मैं अपनी मेहनत को जाया नहीं करूंगा। बैठ के घंटों घंटों सोचता रहता है कि दिल देना है तो किसको देना है दिल। ऐसा ही नहीं कोई भी हिरन नजर आया, फुर्तीला सा, खूबसूरत सा, पतली कमर है उस हिरन की, दिल उठा के दे दिया, उसके भागे। वो इतनी पतली कमर थी, वो आपसे भी तेज स्पीड से भाग गया, आप तकड़ तकड़ पीछे, वो आगे, आपकी सारी एनर्जी खत्म, आप थक हार के बैठ गए। 1 हफ्ते तक दोबारा किसी हिरन को देखने के भी काबिल ना रहे। तो ऐसा नहीं करता वो पूरा प्लान बनाता है, तो देखता है कि यार ये वाला मुनासिब रहेगा, ये इसकी स्पीड थोड़ी कम लग रही है मुझे, ठीक है ना, वो माल इसमें क्या है, गोश्त से भरा हुआ है, स्पीड थोड़ी कम लग रही है, और आगे स्पीड ब्रेकर भी है इस ट्रैक पर, तो ये वाला वो घंटों घंटों लगा देता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, भाई काम करने में आप टाइम लगा लो, वो जाया नहीं हो। हमको पता है क्या समझते हैं, अबे इतनी देर में तो तू कितना काम कर लेता, सोचने में ही लगा देगा सारा दिन। कोई बात नहीं, सारा दिन सोचने में लगा दो आप, लेकिन बगैर सोचे गलत काम करने से बेहतर है सोच समझ के थोड़ा काम करो, लेकिन ठीक। बगैर सोचे गलत बात कहने से बेहतर है चुप करके बैठे रहो, कई घंटे सोचने के बाद एक बात करो, लेकिन वो तमीज की बात। समझते हो कि नहीं समझते? बगैर सोचे धड़ 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 3-3, 4-4 तलाकें निकालने से बेहतर है कि उस वक्त जबान को क्या कर लो, दांतों से दबा लो, और जब ठंडे हो जाओ फिर उसके बाद जाके गौर करो भाई क्या करना है, मोहब्बत से रहना है या अलहदगी इख्तियार करनी है, फिर मशवरे करो, सबको बिठाओ, तो वो फैसला सही फैसला होगा। और जो धड़ 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 तलाकों वाले फैसले होते हैं उनमें वही होता है, कल एक नौजवान आ गया वो रो रहा था, उस दिन एक लड़का आ गया वो रो रहा था, तो रोने धोने के अब हमारे पास तो हम तो अल्लाह का हुक्म तो नहीं चेंज कर सकते ना, तो तेरे को रो के देख के मैं गले लगूं और बोलूं जा तेरी बीवी तेरे लिए क्या कर दी हमने। कोई पादरी थोड़ी है, पादरियों के पास ये राइट है। ईसाइयत में यही था, पादरी खुद भी चेंजिंग करते रहते थे कि चलो तुम यूं करो ऐसा कर लो, हम तो नहीं कर सकते, हम तो अल्लाह रसूल का हुक्म बयान करेंगे। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखो जब गुस्सा आए ना जल्दी फैसला करो, तो अपने ऊपर कोई सदका लाजिम कर लो कि जब भी मैंने जल्दबाजी में कुछ किया तो मैं जुर्माने के तौर पे क्या करूंगा, सदका। इससे सजा मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर हिल्म और अना पैदा होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।